السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ آج کے اس درس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں۔ جب یہ 15 یا 16 سال کے تھے، یعنی بالکل ابھی نوجوان تھے، سب سے پہلے نمبر پر بچوں میں اسلام لانے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں تمام غزوات اور تمام جنگوں اور محاذ میں شرکت کیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے تھے، نبی کے رشتے میں سے تھے، چچا زاد بھائی تھے، اہل بیت میں سے تھے، اور آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول میں سے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یحبک الا مؤمن، اے علی تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو مومن ہو، ولا یبغضک الا منافق، اور تم سے وہی نفرت کر سکتا ہے جو منافق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس سے میری دوستی ہے علی بھی اسی سے دوستی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من سب علی فقد سبنی، جو علی کو گالی گلوچ کرے، علی کو برا بھلا کہے، گویا اس نے مجھ کو گالی دی ہے۔ آپ نے بھی فرمایا من آذى علی فقد آذانی، جو علی کو تکلیف پہنچائے گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ قربانی دیتے تھے۔ جنگ خیبر کے موقع پر انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ہر روز حملے ہوتے ہی جا رہے تھے، جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کل میں ایک ایسے انسان کو، ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رب العالمین فتح عطا کرے گا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں۔ انہوں نے یہودی کے قلعے کو آباد کیا تھا اور اس قلعے کو فتح کیا تھا، جہاں پہ ہر روز لڑائی ہوتی تھی، وہاں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اتنے بہادر تھے کہ تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کو فتح کیا۔ تو ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے، بدری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر کافروں سے لڑنے کے لیے جن شخصیات کو آپ نے مقدم کیا تھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر جن لوگوں کو کھڑا کیا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں آگے بڑھے اور اپنے اپنے شکار کو اور اپنے اپنے دشمن کو ختم کیا۔
سوائے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام آگے بڑھے اور ان کا مقابلہ کیا اور ان کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں بھی شرکت کیے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کیے تھے. صرف جنگ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ میں روکے رکھا تھا کہ تم مدینہ میں رہو. لیکن جب منافقوں نے کچھ باتیں شروع کر دیں اور تکلیف دینا شروع کر دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے نکل گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے مل گئے. جس جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی وہ جنگ تبوک تھی, لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو روکے رکھا تھا. لیکن جب دیکھا کہ منافق ان کے تعلق سے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے جہاد میں اور جنگ تبوک میں جا کر کے شرکت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جنگ میں رہے. سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں جب حج کے لیے لوگ جا رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر حج بنایا تھا. اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچنے کے بعد حج کیے اور وہاں خیموں میں جا کر کے کفار اور مشرکین کو یہ اعلان کر رہے تھے, یہ نصیحت کر رہے تھے, یہ سمجھا رہے تھے کہ خبردار اس سال کے بعد اگلے سال کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی خانہ کعبہ کا مشرک کوئی طواف کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمات کے سب سے بڑے فیصلے کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت گہرا علم دیا تھا. یہ حافظ قرآن تھے, کاتب وحی تھے اور اسی طریقے سے یہ اچھی صلاحیت کے مالک تھے, سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے, مقدمات میں فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور روایت صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں بار ان کی جنت کی بشارت دی تھی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا, امیر المؤمنین بنایا, خلیفہ بنایا اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ان کو سپرد کر دی. انہوں نے مدینہ سے کوفہ کی طرف چلے گئے اور کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, وہیں رہتے تھے اور وہیں سے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے تھے. اور انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری اور ایک مثالی خلافت کو سنبھالا. اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, عبد الرحمن بن ملجم کوفی نے آپ کو پیچھے سے حملہ کر دیا اور وہیں زخمی ہوئے اور اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی اور جو لڑائی ہوئی یہ اجتہادی غلطی تھی. اس غلطی کو لے کر کے ہمیں اپنی زبان کو خراب کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. دونوں آپس میں اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے, لہذا یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اجتہادی فیصلہ تھا. دونوں اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے, دونوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا کرے گا. ہمیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تو حضرت علی کامیاب ہوئے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے یا حضرت علی سے غلطی ہوئی, معاویہ سے غلطی ہوئی. اس طرح کی کسی بھی طرح کوئی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعۃ الرضوان میں تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. وکلا وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر ایک صحابی سے جنت کی بشارت دی ہے, جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور جنت کا وعدہ دلایا ہے. رضی اللہ
عنہ ورضوا عنہ، ہر صحابی سے، چاہے چھوٹے صحابی ہوں بڑے صحابی ہوں، شروع روز اول سے اسلام قبول کیے ہوں یا آخری دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، سارے صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے، ہر ایک سے اللہ رب العالمین جنت سے وعدہ کیا ہے۔ لہذا کسی بھی صحابہ کرام کے تعلق سے، چاہے وہ ادنا ہی صحابی کیوں نہ ہو، ان کے تعلق سے کچھ بھی زبان کھولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان کو لگام دیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم اچھا گمان رکھیں، ان کے حق میں دعائیں کریں اور ان سے محبت کریں۔ اور یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سے ہیں، نبی کے داماد ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں حضرت علی کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے عقیدے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔